عرفان صدیقی صاحب، یہ جو آزاد امیدواروں کا مسئلہ ہے، یہ پھر دوبارہ ہمارے پروگرام میں اس کا ذکر کر دیا ہے فیصل واڈا صاحب نے. تو استحکام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہوں گے مختلف نشانوں پہ، یہ ان کی پارٹی میں چلے جائیں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ ہماری طرف آ جائیں گے. ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی کا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ ہماری طرف آ جائیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی منڈیاں جو ہیں وہ لگیں گی اور بولی لگے گی، اور بولی لگانے میں تو مسلم لیگ نون سے بڑے ماسٹر جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، تو مسلم لیگ نون پھر کیا کرے گی؟ مسلم لیگ نون کے لیے واقعی بڑا امتحان کا لمحہ ہوگا. لیکن صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سیاست پہ اور سیاسی تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ منڈی لگے گی، ہم کیوں کہہ رہے ہیں واڈا صاحب کے جی بکروں کی طرح اور مویشیوں کی طرح منڈی ہوگی اور یہ بک جائیں گے. یہ معروف معنوں میں آزاد لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ عمران خان کے لائلسٹ ہیں، اور ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. وہ ٹکٹ کسی وجہ سے آئینی قانونی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک باضابطہ لسٹ جاری ہوئی ہے. ان کے نشانات الگ صحیح، لیکن وہ ایک ڈسپلن کے اندر، وہ قانونی نہ صحیح لیکن وہ اخلاقی ڈسپلن ہے جس کے اندر وہ بندھے ہوئے ہیں. اگر تو وہ بکاؤ مال ہیں، اگر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منڈی کا مال ہیں، مویشی ہیں، انسان نہیں ہیں، پھر تو ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے. لیکن ہم کیوں یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، وہ عمران خان کے ہیں، وہ تحریک انصاف کے لشکری ہیں، اور وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ حزب اختلاف کا توانا رول پلے کریں گے. یہ کیوں نہیں ہم ایکسپیکٹ؟ عرفان صدیقی صاحب آج چھا گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عمران خان کے لشکری ہیں، وہ ڈٹے رہیں گے. اور وہ میں ایگری کرتا ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ اگر وہ لائلسٹ ہیں اور وہ تحریک انصاف کے لشکری تو پھر تو عرفان صدیقی صاحب کو اپنے لیڈر کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ میں ان کو دے دیتا ہوں. روانگی کی تیاری ابھی سے کر لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر تو اوور آل سویپ ہو جائے گا نا، سویپ ہو جائے گا، جھاڑو بھیج جائے گا. کیسے سویپ؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں لشکری ہیں، آپ کو بھی نظر آئیں گے. لشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لشکر میں 50-60 لوگ بھی ہوتے ہیں، اور تحریک نہیں، انہوں نے آخر میں کہا کہ حزب اختلاف میں رہے. دیکھیں میری بات، وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب اختلاف میں. میری ایک بات سنیں سر، میری بات سنیں. دیکھیں سر، اس ملک کے جس سے میں ایگری نہیں کرتا، 18 کے الیکشن، اس سے پہلے کے الیکشن، اس سے پہلے کے الیکشن، یہ والے الیکشن، آنے والے الیکشن کے اندر یہی لشکری یہ تھے، ہم خرید کے یا لائے دے دیے جاتا جہاز میں بٹھا کر، یا یہ اب بہت منڈی لگے گا، یا پہلے ہوتا رہا پیپلز پارٹی کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں. یہ ساری فار سیل پروڈکٹ جو ہے نا، یہ 75 سال سے چل رہی ہے. یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہوا ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، اگر عرفان صدیقی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں جو انہوں نے آج بات کی ہے، تو پھر تو عرفان صدیقی صاحب کو پیک اپ 27 سے پہلے کر لینا چاہیے، منشور سے پہلے. آپ اس کو، اگر یہ لائلسٹ کھڑے ہو گئے، ایک آپ کا اینگل ہے نا، تو میرا اینگل یہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرفان صدیقی صاحب کی ایک گیم چینجنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کامیاب امیدوار ہوں گے وہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اسمبلی میں وہ کردار ادا کریں گے جو ان کو پارٹی. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہیں، وہ ایکچولی اگر میں اس کا اینگلنگ لوں عرفان صدیقی صاحب کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکری ہیں اور وفادار ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈیفیٹ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ڈیفیٹ تو آئی نہیں، میدان میں اکیلے ہیں بھائی. آپ نے پھر بھی تیسرے نمبر پہ. آخری بات عرفان صاحب، آخری بات. میر صاحب میں وضاحت کر دوں. میرا خیال ہے تشریحات ہونے لگی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ جو وابستگان ہیں، یہ اگر جیت کے آتے ہیں وہ کتنی تعداد میں آتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا. وہ 10 آتے ہیں، 20 آتے ہیں، 30 آتے ہیں. نمبر 1 یہ بھی بتا دیا. ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. واڈا صاحب کہتے ہیں ٹکٹ کٹوا لیں. ہم انشاءاللہ نہ ان کے احتیاج میں ہیں، نہ کسی اور کی احتیاج میں ہیں، نہ کسی کے ووٹ بینک کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ووٹ بینک کی قوت پہ آئیں گے اور انشاءاللہ خود حکومت بنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اتحاد تو ہوگا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں.